الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے جوان سے، فتن نوجوان کو کہتے ہیں، لِفَتَاهُ اپنے جوان سے کہا، لا أَبْرَحُ میں نہیں ہٹوں گا، لا نہیں ابرحو میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر میں پہنچ جاؤں، او یا پھر امضیہ میں چلتا رہوں، حقوبہ مدتوں، کئی دیر تک مدتوں چلتا رہوں، یا تو میں چلتا رہوں گا یا پھر میں مجمع البحرین پر پہنچوں گا۔ یہاں سے ایک اور قصے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جس میں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور یہاں سے تیسرا قصہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو واقعہ ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح پچھلے واقعات ہیں ان کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے تو یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح کافر مغرور ہو کر اور اپنے آپ کو متکبر جو ہے وہ ثابت کر کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے نا کہ تمہارے صحابہ جہاں جو ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم نہیں آئیں گے، اگر تم نے ہمیں دین سکھانا ہے تو پہلے اپنے صحابہ کرام کو یہاں سے اٹھا تو پھر ہمیں بلا۔ تو اس طرح مغرور اپنے آپ کو کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو وہ واقعہ بیان کیا دو بھائیوں والا کہ ان میں سے جس نے تکبر کیا اس کا سارا کچھ تباہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ دنیا کی زندگی کا کیا ویلیو ہے آخرت کے مقابلے میں۔ پھر ابلیس کا بتایا کہ ابلیس نے جب تکبر کیا تو پھر وہ جو ہے وہ نکال دیا گیا، اس کو جو ہے دھتکار دیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود، نبی امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو نبی ہونے کے باوجود وہ ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیچا دکھا کے ان کے پاس جا کے علم حاصل کر رہے ہیں اور علم کی خاطر ان کی ہر شرط مان رہے ہیں، یعنی تکبر کو، غرور کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی اور کافروں کو اس بات کو بتایا کہ جب انبیاء یہ بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیچا ثابت کر رہے ہیں عاجزی اور انکساری میں، تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ دوسرا، یہ جو واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے اس کی مکمل تفصیل صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں کیا۔ نام حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام بیان کیا اور نبی تھے۔ تو خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے نا یہ بڑا مشہور ہے اور بڑا بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اپنی امت میں، تو امت میں سے کسی بندے نے سوال کیا کہ بتائیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ امت کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، تو کہا کہ میں ہی اس وقت جو ہے نا وہ عالم ہوں سب سے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضگی ہوئی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو میری طرف منسوب کیوں نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ تو فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے مل، وہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو علم کا شوق پیدا ہوا، وہی ہے علم کا شوق پیدا ہوا، اور پھر کہا کہ پھر یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک میں پہنچ نہ جاؤں ادھر مجمع البحرین، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ جہاں پہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے وہاں پہ جا کے تم نے ٹھہرنا ہے اور وہاں پہ میرا بندہ تجھے ملے گا۔ یہ ان کا شاگرد، ہاں جی، یوشع بن نون ان کو کہا جائے، یوشع بن نون کا نام ہے، یہ بھی حدیث میں آیا یوشع بن نون، یہ بھی بعد میں نبی بنے تھے، یہ ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ خادم کہہ لیں، خادم، ٹھیک ہے۔ فتن چونکہ عربی زبان میں نوجوان کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ خادم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، خادم کو بھی فتن کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا نام یوشع بن نون،
موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی موسیٰ اور ہارون کے بعد یہ نبی بنے تھے. تو اس وقت یہ نبی نہیں ہے، اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو کہا کہ میں وہاں پہنچوں گا اور اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے ملوں گا اور علم حاصل کروں گا. وہاں پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ آپ نا اپنے ایک ساتھ ٹوکری میں ایک مچھلی لے لیں، وہ مچھلی جہاں پہ نکل کے سمندر میں جائے گی نا وہاں پہ میرا آپ کو بندہ ملے گا. انہوں نے مچھلی لے لی، راستے میں گئے تو سفر کرتے رہے، کافی لمبا سفر کیا. تو راستے میں ایک جگہ پہ یہ تھک گئے اور سو گئے، پڑاؤ کیا، سو گئے. تو جب سوئے ہوئے تھے تو ان کی سوئے ہوئے کی حالت میں وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی. ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا ایک عجیب رستہ بنا لیا سمندر میں. یہ اٹھے، انہوں نے نہیں دیکھا. وہ یوشع بن نون کو جو اس نے دیکھ لیا کہ مچھلی نے راستہ بنا لیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام بعد میں اٹھے، ان کو بتانا بھول گئے، یہ آگے نکل گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے کافی لمبا سفر طے کیا. وہ جو دین کا باقی حصہ تھا وہ بھی چلتے رہے اور رات بھر بھی سفر کیا. اگلے دن صبح کا جب ٹائم ہوا نا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار وہ ناشتہ تو لاؤ، بھوک لگ گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ. تو پھر کہنے لگے کہ وہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی، ہماری جو مچھلی ہے نا وہ کل اس ٹائم پہ وہ سمندر میں چلی گئی تھی، اس نے راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار اتھے ہی تو جانا سی، تو اتنا اگے لائیں. تو پھر واپس گئے، اپنے وہ قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس آئے اور اسی چٹان کے پاس پہنچے. تو وہاں پہ خضر علیہ السلام چادر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاں جی موجود تھے وہاں. خضر علیہ السلام ہاں جی، یوشع بن نون تو ساتھ ہی تھے نا. خضر علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جا کے نا خضر علیہ السلام نے کہا السلام علیکم سب سے پہلی بات. تو خضر کہنے لگے تمہاری اس زمین پہ سلام کیسا، یعنی سلام پہلی باری سنے تھے تو کوئی بندہ ہی مسلمان ہے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ جی بنی اسرائیل والا. اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس لیے آئے ہو؟ جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا میں نے. تو خضر علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا اس لیے تو کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا. پر کہنے لگے تو میرے نہ نہیں رہ سکتا. کہنے لگے کیوں؟ کہتے تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے نا اس پر کبھی بھی تو صبر نہیں کر سکے گا. یعنی تیرے ذہن میں سوال ہی اتنے آئیں گے، میرے پاس ایسا عجیب علم ہے کہ تو کبھی اس پر صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی آپ سے سوال نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے کام جاؤ دیکھوں گا اور علم حاصل کروں گا. اچھا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا. یہ وہاں سے نکلے، آگے جب کشتی میں بیٹھنے لگے تو کشتی والا جو تھا نا وہ خضر علیہ السلام کا واقف نکلا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اجرت نہیں لوں گا، فری میں آپ کو لے کے جاؤں. بیٹھ گئے، خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، اور بھی لوگ تھے سارے. ہاں جی سارے بیٹھ گئے، یوشع بن نون ساتھ سارے بیٹھ گئے. راستے میں جا رہے ہیں تو اچانک ہی نا جب دریا کے راستے میں درمیان میں پہنچے ہیں تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا نا ایک پٹا توڑ دیا سائڈ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری کہہ دیا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں، ڈبو دیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا تھا، آپ صبر نہیں کر سکتے. کہنے لگے اچھا آپ میں بھول گیا تھا تو بھولنے پہ میرا مواخذہ نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، خاموش ہو گئے. پھر کہنے تھوڑا سا آگے گئے تو کشتی سے جب اترے تو آگے گئے تو بچوں کے اندر نا ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے قتل کر دی جس نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور وہ بچہ ایسا ہے کہ جو مطلب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ اس کو کچھ بھی نہیں، تو آپ نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہنے لگے اچھا اگر میں دوبارہ ایسا کروں نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اچھا ٹھیک. آگے گئے، جو بستی والے تھے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. تو تھوڑا سا آگے گئے بستی کے اندر جا کے تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ میرے ساتھ لگ، ہم نے اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تو اب ہم ان کی مزدوری بھی کریں، ان کا کام بھی کریں، خود ہی کر لیں گے، یہ کیوں؟ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک،
اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے بس ہوگی، آپ نے 3 مرتبہ جو ہے نا وہ خلاف ورزی کر دی، اب نہیں آپ رہ سکتے۔ تو لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں ان کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو واقعہ تھا کشتی والا، اس میں یہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ اس بستی والا ہے نا، بستی کا جو بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ تو میں نے سائڈ سے پھٹا اس وجہ سے توڑا ہے تاکہ یہ کشتی والا جو بندہ ہے یہ بڑے نقصان سے بچ جائے، بعد میں یہ کی لگا کے اس پھٹے کو جوڑ لے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا۔ پھر آگے جو بچہ کھیل رہا تھا وہ بچہ ایسا تھا کہ اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لگا دینا تھا، اپنے ماں باپ کو کافر بنا دینا تھا۔ یہ بات اللہ نے مجھے بتائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کے والدین کو، اس بچے کے والدین کو ایسا بیٹا دے گا جو کہ وہ والدین کو مومن جو ہے نا وہ ایمان پر رکھے گا، اور وہ بچہ بھی نیک ہوگا۔ رہا تیسرا واقعہ جو تھا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو دیوار ہے وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، والدین بچوں کے فوت ہو گئے ہیں، تو اب بچوں کا خزانہ جو ہے نا وہ دیوار کے نیچے ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے جو گماشتے اور گنڈے ہیں وہ سارے کے سارا خزانہ نکال کے لے جاتے اور یتیم بچوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو تمہارے رب نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ کام ایسا کرنا ہے اور اس کو سیدھا کرنا ہے، تو میں نے کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کا خزانہ بچانے کے لیے کیا۔ وما فعلتہ عن امری، کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ علم غیب سے قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے ایسے نقاط اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، لیکن انسان سمجھے، انسان غور کرے تو اس کو بڑی سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جو بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ بظاہر جو انسان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا عجیب ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، تو یہ بھی بہت، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے نکات بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے نا جب ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اس کو وضاحت بھی کریں گے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، لا ابرح، بس یہاں تک ہی ہے، اتنا ہی، ہاں جی، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، او امضیا، یا میں چلتا رہوں، حقوبا، مدتوں، ٹھیک ہے۔ 2 دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں اللہ نے بتایا تھا کہ ہم، اللہ نے بتایا تھا۔ البحر، بحر کا جو لفظ ہے نا یہ کھارے پانی والے سمندر بھی بولا جاتا ہے، بحر، ٹھیک ہے، ہاں جی، بحرین، وہاں پہ 2 سمندر ہیں، ہاں جی، ہاں جی، وہ سمندر ہے وہاں پہ، تو سمندر پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن میٹھے پانی والے دریا پر بھی بحر بولا جاتا ہے، دونوں، میٹھے پانی والے دریا پر اور کھارے پانی والے سمندر پر، دونوں پر بحر بولا جاتا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، فلما، پس جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں کے آپس میں ملنے کے مقام پر، ٹھیک ہے، ناسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذ، پس اس نے بنایا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربن، سرنگ کی طرح، سرنگ کی صورت میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا، یعنی ایک نشانی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی علامت کے طور پر رکھنا تھا کہ موسیٰ کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ مچھلی گئی ہے، یہ ایک سرنگ کے طور پر اس نے جو ہے نا وہ راستہ بنایا، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانی مل سکے۔ وہ باہر تھے، لیکن نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا، ہاں جی، ایسا ہوگا تو پھر وہاں پہ موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ۔